سفر 1442 ہجری 2020 کا 13واں نذرانہ بخدمت مظلوم کربلا پیش ہے۔ آج شب شہادت رسول اللہ اور سبط اکبر حسن مجتبیٰ ہے۔ کل 28 سفر۔ امام حسن کی مناسبت سے آج موجد سرسوی کے ایک مرثیے کے کچھ بند پیش کرتا ہوں جو قاسم ابن حسن کے حال کے ہیں۔ یہ مرثیہ ہے، اس کا پہلا مصرع اس مرثیے کا ہے: کون کہتا ہے کہ شمشیر سے پھیلا اسلام، باری باری جو گئے رن میں رفیق و انصار، ظہر سے قبل ہی سب ہو گئے آقا پہ نثار۔ قطع ہونے لگا جب باغ رسول غفار، نیمچے لے کے ہوئے اون و محمد تیار۔ گو تھے نو عمر نہ قدموں سے رکابیں چھوڑیں، کاٹ کر خیمہ اعدا کی طنابیں چھوڑیں۔ تیز رہوار کیے شمر کو جا کر ٹوکا، کاوا دے کر پسر سعد کا رستہ روکا۔ سامنا دونوں کا جس وقت ہوا یوں دو کا، بھاگے کترا کہ وہ شہزادوں کو دے کر دھوکا۔ فوجیں گھرائیں رکی راہ نہ مہلت پائی، نیمچے چھٹ گئے ہاتھوں سے شہادت پائی۔ آنکھ سے اپنی جو قاسم نے یہ نقشہ دیکھا، گر کے قدموں پہ شہیدی سے کہا یا مولا، اب تو دیکھا نہیں جاتا یہ ستم اعدا کا۔ جلد اب دیجئے میدان میں جانے کی رضا، چین دم بھر نہ میان صف ہیجا لوں گا، جب تلک اون و محمد کا نہ بدلہ لوں گا۔ ماں کی آواز یہ آئی میرے مہرو شاباش، چاہیے ایسا ہی ہو فتح جو حاصل اے کاش۔ میر لشکر کو میں فوج گراں کر کے تلاش، پوتے حیدر کے ہو دو ان کو سزائے پرخاش۔ آب شمشیر عدو ہو کے پسینہ بہہ جائے، لاش پر لاش گرے خون کا دریا بہہ جائے۔ ماں سے سن کر یہ سخن ہو گئے قاسم بے چین، جوڑ کر ہاتھ بڑھے سوئے امام کونین۔ رو کے فرمانے لگے ابن شہ بدر و حنین، تم نشانی ہو میرے بھائی کی اے نور العین، جو حسن کی ہو امانت اسے رخصت دے دوں، کیا غضب ہے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں۔ مانگ لو ہم سے جو درکار ہو رخصت کے سوا، ہم ابھی زندہ ہیں مرنے کی تمہیں فکر ہے کیا۔ بولے قاسم کہ یہ حضرت کا ہے ارشاد بجا، دیکھ لیجئے میرے بابا کی یہ تحریر ذرا۔ مجھ کو بابا کا بھی ہے تابع فرما ہونا، لکھ گئے ہیں کہ میرے بھائی پہ قرباں ہونا۔ دیکھی تحریر تو گریا ہوا شہ پر طاری، اشک آنکھوں سے مسلسل ہوئے رخ پر جاری۔ بولے سینے سے لگا کر یہ بہ آہو زاری، اس وصیت سے لگا زخم جگر پر کاری۔ ہو کے راضی برضا اس کی رضا کو سونپا، لو اجازت ہے تمہیں جاؤ، لو اجازت ہے تمہیں جاؤ خدا کو سونپا۔ سن کے یہ شاد ہوئے اور کیا جھک کے سلام، زین پر آئے تو چمکا فرس برق خرام۔ ہاتھ سے چھوڑ دی ہرنے پہ جری نے جو لگام، دامن گرد سے ایک ابر اٹھا ہو گئی شام۔ راہ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے چکارے رن میں، راہ کو ڈھونڈتے پھرتے تھے چکارے دن میں، نال چمکے تو نظر آ گئے تارے دن میں۔ قلب لشکر میں گئے اور کبھی آئے باہر،
صف بچھا آئے ادھر، توڑ دی دیوار ادھر، نیمچے کی جو ہوا آئی اڑے جسم سے سر، رکھ لیا باڑ پہ ایک آن میں سارا لشکر۔ بھاگنے کی بھی نہ کوشش کسی بدخواہ کی تھی، سر ہتھیلی پہ تھا اور لب پہ صدا واہ کی تھی۔ بھاگے یوں رن سے جو وہ دشمن سلطان زمن، خوش ہوئے حضرت قاسم کے ہے اب ہاتھ میں رن۔ اس طرف تیغ بکف گھات میں تھا ایک رہزن، ساتھ تھا نام مگر نسل نبی کا دشمن۔ ہاتھ بھرپور جو اس دشمن دین مارا، تر بتر خون سے ہوا فرق مبارک سارا۔ دی صدا حضرت قاسم نے کہ مولا آؤ، وقت آخر دم امداد ہے آقا آؤ۔ جاتے ہیں سوئے جناں ہم شہ والا، آؤ دل ہے اب شوق لقا میں تہ بالا۔ آؤ کارواں روح کا اب سوئے عدم چلتا ہے، آ گئی شام لحد زیست کا دن ڈھلتا ہے۔ یک بیک رن سے بھتیجے کی جو آئی آواز، دل سنبھالے ہوئے کرسی سے اٹھے شاہ حجاز۔ دشت تھرا گیا تیور کے جو بدلے انداز، تھا یہ عالم کے قیامت کا ہو جیسے آغاز۔ تیغ کھینچے ہوئے رن کو شہ ابرار چلے، ہم رکاب اکبر و عباس علمدار چلے۔ بھاگ کہتے تھے ہائے بھتیجے نے بھی دی ہم کو دغا، ایک نشانی تھا برادر کی یہ نازوں کا پلا۔ یاد آتے تھے ہمیں جب حسن سبز قبا، دیکھ لیتے تھے رخ قاسم ذی جاہ ذرا۔ دل کو تسکین جو تھی اس کے بھی محتاج ہوئے، سچ تو یہ ہے کہ حسن ہم سے جدا آج ہوئے۔ آئے مقتل میں تو دیکھا کہ ہیں فوجیں حائل، دل کے دل فوج عدو کے ہیں ستم پر مائل۔ راہ روکے ہوئے ہیں فتنہ و شر کے حامل، نعش قاسم پہ ہے اس طرح پہنچنا مشکل۔ کھینچ لی تیغ گری برق تو فوجیں بھاگیں، آیا طوفاں وہ سمندر میں کہ موجیں بھاگیں۔ بھاگے اسوار جو یوں چھوڑ کے میدان قتال، ہو گیا ہائے غضب لاش قاسم پامال۔ نزع کا وقت تھا ایذا تھی سوا، جی تھا نڈھال ایڑیاں تک نہ رگڑ سکتا تھا وہ نیک خصال۔ انتظار شہدی میں جو کھلی تھی آنکھیں، انتظار شہدی میں جو کھلی تھیں آنکھیں، موت کو زیست بنانے پہ تلی تھیں آنکھیں، موت کو زیست بنانے پہ تلی تھیں آنکھیں۔